بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایفیکریٹیز تھوڑی دیر تک سپردار کی طرف بغور دیکھنے کے بعد بولا، اگر تم ان علاقوں کے حاکم ہو تو میں تم سے کچھ کہنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تم سے انصاف کی توقع اور امید نہیں رکھتا۔ میرا مرنے والا باپ اکثر و بیشتر تمہارا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس کی تمہارے ساتھ چپکلش چلتی تھی، تم اس کی بہادری اور جرأت مندی سے خائف تھے، بلکہ اس سے رقابت رکھتے تھے، اور تمہاری ہی وجہ سے اس نے ایرانی لشکروں کی سالاری چھوڑی تھی۔ اپنے باپ کے حوالے سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کی ترقی سے جلتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو ایرانی سمجھتے ہوئے تم میرے عرب باپ سے تعصب کی حد تک نفرت کرتے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ لشکریوں میں رہ کر ترقی کرے۔ اس کے علاوہ تم اکثر و بیشتر میرے باپ پر یہ الزام بھی لگایا کرتے تھے کہ وہ یونانیوں کی طرفداری کرتا ہے، اور تمہارے انہی الزامات کی وجہ سے میرا باپ لشکر کی سالاری چھوڑ کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے لگا۔ تم میرے متعلق جو فیصلہ کر چکے ہو وہ سنا ڈالو۔ جو کچھ میں نے تمہارے مسلح جوانوں سے کہا ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور کہنا پسند نہیں کروں گا۔ ایفیکریٹیز جب خاموش ہوا تو سپردار نفرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ میری رقابت تھی۔ وہ ہر مہم اور ہر کام میں اکثر و بیشتر مجھے نیچے دکھایا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن تم تو اپنے باپ سے بھی دو ہاتھ آگے ہو۔ تم ہمدردی کے لائق نہیں بلکہ قابل نفرت ہو۔ تم نے چونکہ دو نوجوانوں کو قتل کیا ہے، اس لیے ان کے قتل کی سزا کے طور پر میں تمہیں مصلوب کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سپردار نے مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ ایفیکریٹیز کو لے جا کر قربان گاہ میں مصلوب کر دو۔ سپردار کا حکم پا کر مسلح جوان ایفیکریٹیز کو پکڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ سزا دیتے وقت سپردار کے چہرے پر ایک عیارانہ چمک تھی، چونکہ وہ ایشیائے کوچا کے ان علاقوں کا حاکم تھا جنہیں کبھی کبھی لیڈیا بھی کہا جاتا تھا، اس لیے اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ ان علاقوں میں سزا دینے کا مجاز ہو۔ بہرحال مسلح جوان ایفیکریٹیز کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ سب سے پہلے وہ اسے اس جگہ لے گئی جہاں ایران کی پانی کی دیوی اناہیتا کا مجسمہ نصب تھا، اور اس کے قریب فہم و فراست کے دیوتا کا مجسمہ موجود تھا۔ ان کے بائیں جانب سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر پتھر کے بیلوں پر رکھا گیا تلسمی جوا تھا۔ اس جوئے کے بائیں طرف ایک کھلی جگہ تھی، اور اسی جانب مسلح جوان ایفیکریٹیز کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو سامنے پتھر کا ایک بہت بڑا بت دکھائی دیا۔ اس بت کے قریب ہی قربان گاہ تھی، اور پتھر کا وہ بت اس انداز میں وہاں کھڑا تھا جیسے قربان گاہ کا بغور جائزہ لے رہا ہو۔ مسلح جوانوں نے قربان گاہ میں کام کرنے والے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہیں سپردار کا حکم سنایا۔ اس پر قربان گاہ کے کارکن حرکت میں آئے اور ایفیکریٹیز کو مصلوب کرنے کے لیے صلیب کے پاس لائے۔ اس موقع پر قربان گاہ کے ایک کارندے نے کریٹیز سے مخاطب ہو کر کہا، ہم تمہیں تھوڑی دیر میں مصلوب کر دیں گے۔ اگر تم کھانے کی کوئی چیز چاہتے ہو یا اس سزا سے بچنے کے علاوہ تمہاری کوئی اور مانگ ہے تو بتاؤ۔ کریٹیز نے کارندے کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم مجھے چند لمحوں کی مہلت دے سکتے ہو تاکہ جو معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ میں اپنے مالک کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ سب سے بہتر اور سب سے انصاف کرنے والا وہی ہے۔ قربان گاہ کا کارندہ حیران سا انداز اختیار کر کے بولا، تمہارا اشارہ کس مالک کی طرف ہے؟ ان علاقوں کا حاکم سپردار ہے، اور ایران کے بادشاہ داریوش سوئم کی طرف سے وہی اب ان علاقوں کا مالک ہے۔ جب ان علاقوں کے مالک ہی نے تمہارے لیے سزا تجویز کر دی ہے تو پھر تم اپنا معاملہ کس مالک کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ان الفاظ پر ایفیکریٹیز کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر بولا، میرے عزیز، جس مالک کا تم ذکر کر رہے ہو یہ گنہگار مالک ہے، غلطیوں، کوتاہیوں، جسد، رشک اور تعصب کا مجموعہ۔ یہ کسی کو کیا سزا دے گا، کسی کی کیا مدد کرے گا؟ میں جس مالک کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے جا رہا ہوں اسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور کائنات میں اس کے سوا کوئی
کوئی مدد کرنے والا نہیں، لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقفہ دو تاکہ میں اپنا معاملہ اپنے اس حقیقی مالک کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ مرتے وقت میرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ میں نے ضرورت کے وقت اپنے حقیقی مالک کو نہیں پکارا۔ قربان گاہ کا کارندہ مسکرا کر بولا، اگر تیرا کوئی اور بھی مالک ہے تو ہم تمہیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتے ہیں، تو اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، اور جب فارغ ہو جاؤ تو ہم تجھے مسلوب کر دیں گے۔ ایفکریٹس نے اس موقع پر شکر گزاری کے انداز میں چند لمحوں تک قربان گاہ کے کارندے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں ہٹا لیں۔ چند لمحوں تک بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، دل ہی دل میں کچھ کہہ رہا تھا، پھر اپنا رخ بدل کر قبلے کی طرف کیا، جھکا اور زمین پر سجدہ ریز ہو گیا، اور اس کے بعد گڑ گڑاتے کپ کپاتے اور انتہائی رکت آمیز انداز میں بولا، میرے اللہ، بیت وقت کی داستانوں میں اور اجل کی دہلیز پر کھڑے لوگوں کو تو ہی حیات کی مشعلیں عطا کرتا ہے، میرے مالک زمانے کی دوریاں سمیٹتے، قہر و جبر کے کتخن کو تو ہی صبح کے نغموں میں تبدیل کرتا ہے، اے کائنات کے مالک و خالق، اعتبار کے سیل بلاخیز میں تو ہی ریشمی لمحوں کے تسلسل اٹھاتا ہے، اے وحدہ لا شریک، تو ہی سیاہ لمحوں کو روشنی عطا کرتا ہے، یا الہی وقت کے پیمانوں میں تو ہی ہر شے کے لیے تقدیر کے حروف رقم کرنے والا ہے، میرے اللہ، یہ لوگ تعصب کے لا علاج مرض اور الزامات کے بوجھ تلے میرے در پہ آئے ہوئے ہیں، میرے اللہ، مجھے ان کی تعریف و تلبیس اور ان کی قطع و برید سے محفوظ رکھ، اے کائنات کے مالک و خالق، اپنی ذات کے جلال و جمال کے صدقے، اپنے اسماء کے تقدس کے طفیل، لوح و قلم کی حرمت، کعبہ کی عظمت کے صدقے، صفا و مروہ کی صحیح، ابراہیم کے صدق اور یعقوب کے انتظار کے صدقے، صبر ایوب، عصمت یوسف اور اسماعیل کی فداکاری کے صدقے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر شے کے پالنے والے، اے لا شریک و معبود و حقیقی، آنے والے رسول عربی کی عظمت کے صدقے میں ان قرب خیز لمحوں میں میری مدد فرما۔ یہ کہتے کہتے کریٹس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی کے عالم میں زمین پر سجدہ ریز رہا اور پھر اٹھ کر قبلہ رو ہو کر انتہائی دکھ بھری آواز میں کہنے لگا، اے فضاؤں اور ہواؤں، گواہ رہنا، میں آنے والے رسول عربی پر ایمان لے آیا ہوں، میرے خدائے واحد کے حکم سے چلنے والی ہواؤں، اگر تمہارا گزر کعبہ کی طرف ہو تو آنے والے محترم رسول جب آئیں تو ان کی خدمت اقدس میں میرا سلام پہنچانا۔ یہ کہتے ہوئے ایفکریٹس نے قربان گاہ کے کارندوں کے سرخیل کی طرف رخ کیا اور اسے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، اے عزیز، میں نے اپنے مالک سے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب تو اپنے کام کی ابتدا کر، اگر میں مارا بھی گیا تو مجھے کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہوگا۔ جواب میں قربان گاہ کا وہ سرخیل طنزیہ انداز میں بولا، جسے تم نے اپنا مالک کہا، اس نے تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کریٹس نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں غلام ہوں اور وہ آقا، غلام کا کام ہے کہ اپنے آقا اپنے مالک کے سامنے فریاد کرنا، میں اس وقت تکلیف اور استبداد کا شکار ہوں، اس لیے اپنے مالک سے فریاد کرنا میرا فرض ہے، وہ مالک آقا اور بے نیاز ہے، چاہے وہ جواب دے یا نہ دے، غلام اس کے جواب نہ دینے پر بھی اس سے شکوہ یا گلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریٹس رکا اور دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں باتوں میں نہیں الجھانا چاہتا، اب تو اپنے کام کی ابتدا کر، میں نے جو کرنا تھا اور جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں، تجھے جو حکم ملا ہے تو وہ کر۔ اس کے ساتھ ہی قربان گاہ کا سرخیل حرکت میں آیا، پہلے اس نے کریٹس کے سر پر گردن تک موٹا سیاہ غلاف چڑھایا، پھر وہ موٹے رسے کا پھندا جس وقت اس کے گلے میں ڈالنے لگا تب قریب سے ایک کڑکتی کھولتی اور قہر برساتی تو حکمانہ آواز سنائی دی، ٹھہرو، اس کے گلے میں رسا نہ ڈالنا، اس کے سر پر چڑھا ہوا غلاف بھی اتار دو۔ قربان گاہ کے سارے نمائندے پریشان ہو گئے تھے۔ قربان گاہ کے سرخیل نے رسا ایک طرف ہٹا دیا اور کریٹس کے سر پر جو سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا تھا وہ بھی اتار دیا۔ سب نے دیکھا کہ ذرا فاصلے پر ایک سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی نے تحکمانہ انداز میں یہ کارروائی روکی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے کریٹس نے اس کی طرف دیکھا، پھر قربان گاہ کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرے عزیز، اگر تو برا نہ مانے تو کیا تم بتاؤ گے کہ میرے اس سزا کے عمل کو اس سامنے کھڑے سوار نے کیوں روکا ہے؟ قربان گاہ کا سرخیل بڑی نرمی اور آہستگی سے بولا، ہاں، اس نے تمہاری سزا کو روکا ہے۔ کریٹس نے پھر
سوال کیا، یہ کون ہے؟ میرے عزیز، جس شخص نے تیری سزا کے عمل کو روکا ہے، یہ ایرانی مملکت میں ایران کے شہنشاہ داریوش سوئم کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت، ذی وقار اور سب سے زیادہ حرمت و وقار رکھنے والا شخص ہے۔ نام اس کا ممنون ہے، روڈس کا رہنے والا ہے۔ یہ نہ صرف مملکت ایران کے بحری بیڑوں کا امیر البحر ہے بلکہ ایک طرح سے ایران کے سارے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ بھی ہے۔ یہ کہتے کہتے قربانگاہ کا سربراہ رک گیا کیونکہ آنے والا سوار جس کا نام اس نے ممنون بتایا تھا اپنے گھوڑے سے اتر کر بالکل قریب آ گیا تھا۔ کرٹیس کے بالکل سامنے آ کر ممنون رک کر چند لمحوں کے لیے بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک آگے بڑھا اور کرٹیس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے خوشکن سرگوشی میں بولا، میرے عزیز، مجھے بے حد افسوس ہے کہ گارڈیم شہر میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ جس وقت تمہارے لیے سزا تجویز کی گئی تھی اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ میں ایسا ہونے نہ دیتا۔ مجھے اس بات کا بھی بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ میں یہاں دیر سے پہنچا ہوں۔ ان لوگوں نے تمہارے سر پر سیاہ غلاف چڑھا کر صلیب کا رسا ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال میں وقت پر پہنچا ہوں۔ اس کے باوجود جو کچھ تمہارے ساتھ بیتی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا نام ممنون ہے، میں روڈس کا رہنے والا ہوں اور ایرانی لشکریوں کا سپہ سالار ہوں۔ تمہارا باپ بھی میرے ساتھ کام کرتا رہا تھا، وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو مکمل کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی اور اس نے بھی مجھے اپنا عزیز و ساتھی جانا۔ دراصل اس کی بہادری اور جرأت مندی سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں میں ہمارے شہنشاہ کا داماد مہرداد، ہمارا سالار رزاسس اور لیڈیا کے ان سرزمینوں کا حاکم سپیردار شامل ہیں۔ ان لوگوں کے رویے ہی سے مایوس ہو کر تمہارا باپ لشکر کی سالاری چھوڑ کر گوشہ گیری کی طرف چلا گیا، اور اس کے اس عمل سے مجھے جو دکھ اور افسوس ہوا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس موقع پر اگر میں اسے روکتا اور جو لوگ اس کے خلاف تعصب اور نفرت برتنے والے تھے ان کے خلاف حرکت میں آتا تو ایران کی مملکت کے اندر ایک طرح کا گروہی تقسیم کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ وہ اپنی بیوی اور تمہارے ساتھ گوشہ گیری کی پرسکون زندگی بسر کرے۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے میرے کچھ بلے خواہوں نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور تم نے ان دو کا تعاقب کرتے ہوئے گارڈیم شہر میں داخل ہو کر ان قاتلوں کو پہچان کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ میرے عزیز، تم نے یہ بہت اچھا کیا۔ اب تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اب تم کہیں بھی جاؤ، یہ مہرداد، رزاسس اور لیڈیا کا حکمران سپیردار تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک تمہیں میری حمایت حاصل رہے گی وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے اہل خانہ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو ان 3 برے شیطانوں سے محفوظ رہو گے۔ اگر کہیں اور چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا وہ اپنے آدمی تمہارے پیچھے لگائیں گے اور ہر صورت میں تمہارا خاتمہ کریں گے، لہٰذا اب تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ قربانگاہ کے باہر میرے کچھ آدمی کھڑے ہیں، وہ تمہارا گھوڑا بھی لے کر آئے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میں اکثر و بیشتر بحری بیڑوں میں یا مختلف شہروں میں جہاں ہمارے لشکر متعین ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے نکلتا ہوں۔ ان دنوں بھی میں گارڈیم شہر کی طرف اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ میرے اہل خانہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے بحری بیڑوں کو پہلے ہی استوار کر چکا ہوں اور اب مختلف شہروں میں لشکریوں کا جائزہ لے رہا ہوں، اس لیے کہ مغرب کی طرف سے یہ اندیشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اہل یونان ایران کی مملکت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا لو کہ میں یوں ہی منہ اٹھا کر ادھر نہیں آیا۔ جن لوگوں نے تمہیں سزا دی ہے میں ان سے بات کر کے یہاں آیا ہوں۔ اب سب سے اہم بات جو تمہیں اپنے تحفظ اور سلامتی کے لیے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک حالات میں کوئی تبدیلی یا انقلاب پیدا نہیں ہوتا تم میرے اہل خانہ کے ساتھ رہو گے۔ ایسا کرو گے تو ان تینوں برے شیطانوں سے محفوظ رہو گے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی سلطنت کا سپہ سالار اور امیر البحر ممنون قربانگاہ سے باہر نکلنے لگا۔ کرٹیس چپ چاپ اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ قربانگاہ کے احاطے سے باہر پہنچے تو دیکھا کہ باہر کچھ مسلح جوان کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کرٹیس کے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ ممنون اس وقت اپنے گھوڑے کی باگ
باغ تھامے ہوئے تھا۔ گھوڑے کی باغ تھامے ہی وہ کرٹیس کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی کرٹیس نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک الجھے ہوئے معاملے میں میرے ذہن میں الجھن ہے۔ کرٹیس کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ ممنون پہلے ہی بول اٹھا تھا۔ میرے عزیز بھائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آج کے بعد ہمارا رشتہ بھائی کا ہے۔ جو کچھ تم نے پوچھنا ہو یا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو، اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں کرٹیس نے قربان گاہ کے احاطے کی طرف دیکھا۔ قربان گاہ کے سامنے جو بہت بڑا اور اونچا بت نصب تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرٹیس بولا، میرے عزیز بھائی، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ بت کس کا ہے، کیسا ہے، اور اسے جو یہاں قربان گاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، ایسا کرنے کی کیا علت ہے؟ جواب میں ممنون مسکرایا اور کہنے لگا، کرٹیس میرے عزیز بھائی، یہ مردوک کا مجسمہ ہے۔